وقت وقت بھی اثر تک انشاءاللہ جزاک قائم ہے ایسا اللہ خوش ہے اللہ تعالیٰ جو جائے چلو جب بھی آ جاؤں انشاءاللہ اللہ کھلا کر رکھا ہے ابھی کچھ الہلال میں بات چیت تھی پھر وہاں سے ہو کر یہاں پر کچھ اور بھی کچھ اسے لگا رکھے لگنے خرچہ اپنے بندوں میں دین کی محبت پیاس ہر جگہ بھائی مشرف کوئی بھی جائے سبھی آپ پیاس بجھانے والے ہیں الحمدللہ مجھے بھی جوڑی رکھے لگا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے اريد النار فلم ارى منذرا اوپر کی روایت میں ہے میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھ پر آگ کا منظر پیش کیا گیا اللہ نے پردے ہٹا دیے اور سامنے آگ نظر آ رہی ہے اريد النار منظرا فلما مجھے یعنی جہنم کی آگ دکھلائی گئی فلم ارى منظرا کالیوم یعنی اس سے گھبراہٹ والا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا آگے چلیں ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے بات دیکھ لیں مکہ مکرمہ میں حج ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں کے مناظر یہاں پر سکرین ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ اسی طرح اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں اور منظر وہ سامنے کر دیتے ہیں اللہ کے لیے ہم تو خیر سکرین کے محتاج ہیں نا وہ سکرین کے ہی محتاج نہیں ہیں بس وہ پردے ہٹا دیتے ہیں سب کو سامنے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے آگے چلیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرب قبیلے کی ایک سودا ایک یعنی ایک سیاہ فام باندھی تھی جیسے حبشی ہوتے ہیں سیاہ فام جو عورت ہوگی اس کو کیا کہیں گے حبشن کہیں گے حبشن ایک سیاہ فام باندھی تھی فَآتَقُوهَا کیا معنی انہوں نے اس کو آزاد کر دیا اور ان کے پاس ہی وہ رہتی تھی تو ایک مرتبہ فَخَرَجَ صَبِيٌّ لَهُمْ عَلَيْهَا ایک بچہ یعنی عرب قبیلے کا ہے ایک چھوٹی بچی علیہا اس حبشی باندھی کے اوپر وہ آئی نکلی ایک حبشی یعنی ان کی ایک بچی ان کے پاس آئی علیہا اور اس کے اوپر علیہا بشاہ احمر سیون یعنی چمڑے کا نا ایک چمڑے کا یعنی ایک چمڑے کا سرخ رنگ کا ہار تھا قال فوضعته او وقع منها اس نے پھر وہ ہار کہیں رکھ دیا یا اس سے گر گیا فمرت به حدیہ کیا معنی حدیہ کا معنی ہاں اب کرو بھائی کیا معنی حدیہ کا معنی دیکھ کے بدلاؤ حاشیہ نا دھیان سے بس چیل اس کے حدیہ کہتے ہیں چیل یا کہاں ایک چیل اس کے پاس سے گزری وہ ملکن فحسبت ہو چیل گزری وہ ملکن فحسبت ہو لحم فمرت بھی حدیہ وہ یہ ہوا زمین کسی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ ہار وہاں پڑا ہوا وہ ہار وہاں ملکہ ہے وہاں نیچے پڑا ہوا فحسبت ہو لحمن تو اس چیل نے خیال کیا کہ یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے تو فخطفہ اس نے اس کو اٹھا لیا قال یہ باندھی کہتی ہیں فلتمسوہ اور جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے ہار کو تلاش کیا ہار نہیں ملا قال فتہمونی انہوں نے ان کے اوپر تہمت لگا دی کہ یہ جو حبشی باندھی ہے ان کے پاس ہار
تو فتفقوا یفتشونی، انہوں نے پھر ان کی تفتیش تلاشی لینی شروع کی، حتیٰ کہ تلاشی لینے میں بھی ایک نامناسب انداز اختیار کیا، حتیٰ فتشوا قولها کہ ان کے اگلے حصے کے بھی تلاشی لیا۔ واللہ ابھی میں کھڑی ہوئی تھی تو معہم اذ مرت بہ الحدیہ، اچانک وہاں سے قریب سے چیل گزری اور وہ جو ہار تھا اس کو ڈال کے چلی گئی، کیونکہ اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ تو اصل میں کیا تھا، ہار تھا کہ ہاں، بہرحال اس کو ڈال دیا۔ قال فقلت هذا الذی، پھر اب یہ باندھی ہے نا، یہ اس نے یہ پھر ان کے رویے کی وجہ سے پریشان ہوئی، کہا کہ یہ وہی چیز تھی نہیں جس کی وجہ تم نے میرے پر تہمت لگائی، تم نے خیال کیا تھا، حالانکہ میں اس سے بری تھی یا گناہ وہ ہوا۔ اور قال فجاءت الى، پھر وہ ان سے بیزار ہو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مسلمان ہوئی۔ قالت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ان کا ایک مسجد میں خیمہ تھا، حفظ کا معنی ہے چھوٹا گھر یعنی خیمہ تھا، یہ چھوٹا سا گھر تھا۔ فکانت تاتینی، کہتے وہ میرے پاس آتی اور میرے سامنے یہ اپنا سارا واقعہ بیان کرتی، اور میرے پاس جب بھی بیٹھتی تو یہ شعر پڑھتی تھی کہ یوم الوشاح من تعجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، ہار کا دن یہ بھی میرے رب کا عجیب دن تھا میرے لیے، کہ ہار کا دن یہ بھی عجیب دن تھا کہ اس دن نے مجھے کفر کے شہر سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ نے مجھے دین اسلام کی روشنی سے ہمکنار کیا۔ عرض کرتا رہتا ہوں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے ناگوار ہو لیکن اللہ نے اس میں پتہ نہیں کتنی بڑی خیر چھپا رکھی ہے۔ اب بظاہر یہ باندھی کے ساتھ ایک ناگواری کا واقعہ پیش آیا کرنا ہے، ایک نامناسب واقعہ پیش آیا، لیکن اللہ نے اس میں کتنی بڑی خیر چھپا رکھی تھی، وہی واقعہ ذریعہ بن گئی ان کے دین ہدایت کا ہے اور اسلام کے طرف آنے کا ہے۔ آگے چلیں، واقعہ گزرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، فلم یجد علی فی البیت، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں نہیں پایا، آگے فقال این ابن عمک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آپ چچا کے بیٹے کہاں ہیں، کیونکہ وہ بھی چچا زاد بھائی تھے، ان سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کن کے بیٹے تھے، حضرت خواجہ بھی طالب کے یا کنا، جو حضور کے چچا تھے یا کنا، ان کے بیٹے تھے یا کنا۔ کان بینی و بینہ شیء، میرے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی، کچھ ناگوار امر پیش آ گیا، فغاضبنی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ناراض ہوئے، جانے سے منع، فخرج، اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، فلم یقل عندی، میرے پاس آرام نہیں کیا، گھر سے باہر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لانسان انظر، کسی انسان کو کسی صحابی کو فرمایا انظر این ہوا، کہ آپ دیکھو کہ علی کہاں ہیں، تو پھر حضور وائے یا رسول اللہ وہ تو مسجد میں آرام فرما ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، قد سقط رداؤہ، اور ان کے پہلو سے لیٹے ہوئے، پہلو سے چادر کا حصہ نہ ہٹا ہوا، چادر کا حصہ ہٹا ہوا اور وہ زمین سے لگا ہوا اور مٹی میں ملا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، یعنی مٹی میں
مٹی سے آلودہ اے خاک آلود یا ابا تراب، آپ کھڑے ہو جاؤ، اے خاک آلود ابو تراب. یہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کنیت کیا ہے؟ ابو تراب کنیت ہے. آگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی وجہ سے، آپ کے اس نام سے پکارنے کی وجہ سے ان کی کنیت ابو تراب ہو گیا. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام جس نام سے ان کو پکارا، آگے نا وہ بس وہی نام ان کا مشہور ہو گیا، دوسرا نام بھول گیا، پہلا نام بھلا دیا. جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ جا رہے، درمیان میں کوئی ندی تھی، نالا تھا، تو ایک صحابی کا سامان اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا، تو میں دوسرے صحابی کا فرمایا آپ بھی لا دو، تیسرے کو کہا آپ بھی میرے سر کے اوپر رکھ دو. یعنی کئی صحابہ کا سامان اپنے سر کے اوپر رکھ لیا، اور پھر ہم وہ ندی کو پار کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا سفینہ، کہ آپ تو کشتی لگتے ہیں، آپ تو کشتی معلوم ہے، یعنی اتنے اپنے پیارے صحابہ کا آپ نے سامان اٹھا رکھا ہے، آپ تو بالکل کشتی لگتے ہیں، کشتی کی طرح ہے. تو ان کا کہتے ہیں اب یہ اب اپنا ان کا جو پہلا نام ہے، میرے کو اب نام تو اور تھا لیکن ان کو وہ پہلا نام اپنا بھلا دیا، اور اب یہ نام کا اس ماشاء اللہ الحمد للہ.